اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلامی سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں، کل مہینے 12 ہیں۔ اور اس وقت جو اسلامی مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ کون سا ہے؟ شعبان کا ہے، شعبان کا مہینہ ہے۔ اور شعبان کے بعد جو اگلا مہینہ آ رہا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ تو سال کے کل 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ جس مہینے کو فضیلت دی، عظمت دی، اور جس مہینے میں اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور جس مہینے میں اللہ پاک کی رحمت بڑھ جاتی ہے، وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے کہ یہ شعبان ہے تو 20-21 دن باقی ہے، وہ بابرکت مہینہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ تو ہر مسلمان اس مہینے کی عظمت سے، اہمیت سے، قدر و قیمت سے واقف ہے۔ آپ میں سے بہت سارے طلبہ ساتھی ایسے ہوں گے کہ جو رمضان کے پورے روزے رکھتے ہوں گے، ایسے ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا لیں۔ ماشاءاللہ پورے روزے رکھتے ہوں، لگتا نہیں ہے وہ یہ تیسرے نمبر پہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ والا۔ آپ پورے روزے رکھتے ہو؟ ہاں ماشاءاللہ۔ تو رمضان کے پورے روزے رکھتے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض نیک اعمال ایسے ہیں کہ جس کا اہتمام کرنا اس مہینے میں بہت ضروری۔ ابھی سے اسی شعبان کے مہینے سے ہی ہمیں اپنے آپ کو رمضان کے مہینے کے لیے تیار کرنا ہے۔ جیسے اگر گھر میں دعوت ہوتی ہے، کبھی دعوت ہوتی ہے نا، کبھی کبھی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی دعوت ہے تو اس سے ایک دن پہلے سودا آ گیا، سامان آ گیا، برتن صاف ہو گئے، ڈرائنگ روم کی صفائی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا ہے؟ کہتے بھئی کل مہمان آ رہے ہیں۔ تو اگر خاص مہمان آتے ہیں گھر میں تو ان کے آنے سے ایک دن پہلے انسان تیاری کر لیتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یا مہمان بیٹھ جائے اور پھر انسان کرتا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو سمجھدار انسان کیا کرتا ہے؟ آنے والے معزز مہمان کے پہنچنے سے پہلے سب چیزیں تیار کر لے۔ اسی طریقے سے جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اس امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان ہے۔ دوستو، یہ ایک مہمان آ رہا ہے، اس لیے اس رمضان کی تیاری ہمیں پہلے سے شروع کرنی ہو، ابھی سے اس کی تیاری شروع۔ رمضان کی تیاری کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ آپ ماشاءاللہ پہلے سے طلبہ ہیں، صبح بھی قرآن پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد بھی قرآن پڑھتے ہیں، گھر میں بھی قرآن پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہماری تیاری کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر نمازوں میں کمزوری ہے تو اس کو ختم کریں۔ کس چیز میں؟ نماز میں۔ نماز کی کمزوری کو بالکل ابھی سے ختم کریں۔ 5 وقت کی نماز روزانہ پابندی سے، اور کوشش یہ ہو کہ جماعت کے ساتھ ہو۔ کس کے ساتھ ہو؟ جماعت کے ساتھ ہو۔ اب ہر طالب علم کے گھر کے قریب کوئی نہ کوئی مسجد ہوتی ہے نا؟ چند قدم جائیں بھئی یہ کون، یہ شہزادہ مسجد ہے، یہ سنہری مسجد ہے، یہ سبحانی مسجد ہے، یہ قبا مسجد ہے، یہ غفوریہ مسجد ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو
تو مسجدیں دور نہیں ہیں، بہت قریب ہے. تو بعض طلبہ کیا کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. آذان ہو رہی ہوتی ہے وہ پھر بھی کرکٹ کھیل رہے ہوتے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے پھر بھی باہر گلی میں گھوم رہے ہوتے. اب آپ نے پہنے ہوئے ہیں بھئی مدرسے کے کپڑے، تو آنے جانے والے نمازی دیکھیں گے، کہیں گے اچھا بھئی شہزادہ مسجد کے طلبہ ہیں، نماز کے وقت میں باہر کھیل رہے ہیں. تو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ برا لگے گا. وہ کہیں گے کہ بھئی ان کے اساتذہ نے ان کی تربیت ہی نہیں کی. اس لیے سب سے پہلی چیز ہم کس کی پابندی شروع کریں؟ نماز کی. اگر مسجد آنا مشکل ہے، فجر میں کوئی لانے والا نہیں ہے، تو ٹائم پر گھر میں پڑھے لیکن ضرور پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طلبہ ساتھی جو حفظ کر رہے ہیں یا حفظ کر چکے ہیں، وہ کتنے طلبہ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ. حفظ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں؟ اچھا، ہاتھ نیچے کریں. یہ طلبہ کیا کریں کہ مدرسے کے اوقات کے علاوہ بھی گھر میں روزانہ رات سونے سے پہلے تلاوت کر کے سوئیں. جب کھانے سے ہر چیز سے فارغ ہو جائے نا، تو وضو کر لیں، قرآن اٹھا لیں، آدھا گھنٹہ تلاوت کر لیں، پھر سو جائیں. ٹھیک ہے. اور جو ناظرہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں وہ بھی رات سونے سے پہلے وضو کر لیں، کچھ دیر تلاوت کر کے پھر سو جائیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا کام کیا کریں، 100 دانوں کی تسبیح لے لیں. تسبیح جانتے ہیں؟ گھر میں ہوگی وہ والی اٹھا لیں. اگر نہیں ہے تو اپنے والد صاحب کو، بڑے بھائی کو بول دیں کہ بھئی ہمیں رمضان کے لیے کیا چاہیے؟ تسبیح چاہیے 100 دانوں والی. وہ تسبیح لے لیں اور اپنی جیب میں رکھیں، اور روزانہ اس پہ 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ. 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ. تیسرا کلمہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آگے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو 100 دانوں کی تسبیح لیں. اور چوتھی چیز کیا کریں؟ ایک مسواک لے لیں. مسواک جانتے ہیں؟ ہر وضو سے پہلے مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. تو آج سے نیت کر لیں، ایک ایک مسواک لے لیں، اور اس نیت سے لے لیں کہ ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب بھی وضو کے لیے بیٹھے تو پہلے مسواک کر لیں، پھر اس کو دھو کے جیب میں رکھیں. مسجد میں مت چھوڑیں مسواک کو، جیب میں رکھ کر اپنے ساتھ لے جائیں. سمجھ میں آ گئی. اور 5ویں آخری بات کہ ٹوپی سر سے نہ اتاریں. ہاں گھر چلے جائیں سونے کے وقت وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ یہاں سبق سے فارغ ہو جائے تب بھی ٹوپی نہ اتاریں. یہ والی نہیں. بعض طلبہ یہی ٹوپی لے کر رات کو بھی گھوم رہے ہوتے، یہ غلط ہے. گھر کی جو ٹوپی ہے نا سفید رنگ کی، وہ بعد میں پہنیں، لیکن رمضان تک کیا ہو آپ کے سر بغیر ٹوپی کے نہیں ہونا چاہیے. کس کس کو یہ باتیں سمجھ آ گئی؟ سب کو آ گئی. عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.